ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بدستور اتنا ہی رہا۔ پاکس نے سوچا کہ وہ اسے نہیں جانتا ہوگا، لہٰذا اس کا انتظار کرنا فضول ہے۔ ایسے موقعوں پر کوئی ساتھ چلنے والا ہو تو اچھا ہے، بشرط یہ کہ آپ اسے جانتے ہوں۔ ماضی میں اس نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ اس قسم کی جگہوں پر بعض اوقات ایسی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں جن کے متعلق انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ وہ ایسی ہی ملاقاتوں کے بارے میں سوچتا گیا حتیٰ کہ گھر پہنچ گیا۔ اسے خاص طور پر اس چیز کا خیال آتا تھا جو اکثر لوگوں کے بچپن میں وہم کی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دیندار ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک مکروہ صورت پتنا دکھائی دیا جو کھیت کو پار کر کے اس کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوچا۔ اگر میں پیچھے مڑ کر زرد آسمان کے پس منظر میں اس سائے کو دیکھ لیتا اور مجھے اس کے سینگ اور پر واضح نظر آتے تو کہہ نہیں سکتا کہ میں بھاگ کھڑا ہوتا یا وہیں رک جاتا۔ خوش قسمتی سے میرے پیچھے آنے والا بھلا آدمی اس قسم کا نہیں ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے اب بھی اتنے فاصلے پر ہوگا جتنے فاصلے پر وہ مجھ سے پہلے نظر آیا تھا، اور اگر وہ اسی رفتار سے چلتا رہا تو رات کے کھانے پر میری طرح جلد نہ پہنچ پائے گا۔ باپ رے باپ! اب تو مشکل 15 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے بھاگنا چاہیے۔ پاکس کو لباس تبدیل کرنے کے لیے واقعی بہت تھوڑا وقت ملا۔ جب وہ کھانے کی میز پر کرنل سے ملا تو مطمئن اور حشاش بشار نظر آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد تاش کھیلنے کے دوران بھی وہ اسی طرح رہا اور پاکس نے کافی دیر تک پتوں سے دل بہلایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ بہت رات گئے سونے کے لیے اٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ شام بڑے خوشگوار طریقے سے گزری ہے، اور اگر اسی طرح کے حالات رہے تو کلوبن میں 2-3 ہفتوں کا قیام بڑا خوشگوار ہوگا۔ خصوصاً اس نے سوچا اس صورت میں کہ گولف کی مشق جاری رکھوں۔ جو ہی وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، اسے راستے میں سرائے کا خادم ملا جو اسے دیکھ کر ٹھہر گیا اور کہنے لگا، معاف کرنا جناب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کا کوٹ برش سے صاف کر رہا تھا کہ کوئی چیز اس کی جیب سے گر پڑی۔ میں نے وہ اٹھا کر آپ کے درازوں والی الماری پر رکھ دی۔ جناب، کسی پائپ کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے، آپ الماری سے لے لیں صاحب۔ اچھا، شب بخیر جناب۔ اس گفتگو سے پاکس کو یاد آیا کہ دن کے وقت اس نے ایک چھوٹی سی دریافت کی تھی۔ بڑے تجسس کے ساتھ وہ اسے موم بتیوں کی روشنی میں لے گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ کانسی کی بنی ہوئی ہے اور آج کل کے زمانے کے کتوں کو بلانے والی سیٹی سے ملتی جلتی ہے۔ واقعی یہ ایک سیٹی تھی۔ وہ اسے ہونٹوں تک لے گیا، لیکن وہ مٹی اور ریت سے اٹی ہوئی تھی، اس لیے بچ نہ سکی۔ اس نے چاقو کی مدد سے مٹی وغیرہ صاف کی۔ رات صاف اور روشن تھی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور تھوڑی سی دیر کے لیے سمندر کی طرف دیکھا۔ ایک تنہا راہگیر ساحل کے ساتھ ساتھ کسی اجنبی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ حیران تھا کہ برسٹو کے لوگ اتنی رات گئے بھی سوئے نہیں تھے۔ اس نے پھر روشنی پر غور سے دیکھا۔ اس پر کچھ نشان تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حرف کھدے ہوئے تھے۔ ذرا سا رگڑنے پر کندہ عبارت صاف پڑھی جا سکتی تھی، لیکن کچھ سوچنے کے بعد پروفیسر کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس کے لیے ایک عبارت کا مفہوم اخذ کرنا محال تھا۔ سیٹی کی دونوں طرف کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ میرے لیے اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، اس نے سوچا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میری لاطینی کچھ زنگ آلودہ ہو چکی ہے۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ سیٹی کو لاطینی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ دوسری طرف کا فقرہ آسان معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب غالباً یہی ہے، یہ کون ہے جو آ رہا ہے؟ خیر، بہتر یہ ہے کہ اسے جاننے کے لیے سیٹی بجا کر دیکھی جائے۔ اس نے آزمائش کے لیے سیٹی ایک دم بجائی اور ایک دم رک گیا۔ قدرے حیران ہونے کے باوجود وہ اس کی آواز سے خوش ہوا جو بہت دور تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور نرم تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ سیٹی کی آواز کئی میل تک پہنچی ہوگی۔ یہ ایک ایسی آواز تھی جو ذہن میں صورتیں بنانے کی طاقت رکھتی ہے، جیسے کئی عطر اس کے اہل ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہ منظر دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ تازہ ہوا چل رہی ہے، اس کے درمیان ایک تنہا صورت ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ منظر کیسے اس کے سامنے آ گیا۔ اگر اس کی کھڑکی سے تیز ہوا کا ایک جھونکا ٹکرانے سے یہ خواب محو نہ ہو جاتا تو شاید وہ کچھ اور بھی دیکھتا۔ ہوا کا ریلا
اتنا شدید تھا کہ اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ عین اس وقت کسی بحری پرندے کے پر کی سفید جھلک کھڑکی کے باہر دکھائی دی۔ سیٹی کی آواز اسے اتنی دلکش معلوم ہوئی کہ وہ اسے ایک دفعہ اور بجائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس دفعہ سیٹی ذرا زور سے بجائی گئی، مگر اب کوئی تصویر نظر نہ آئی، حالانکہ اسے اس کی امید تھی۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ چند ہی منٹوں میں ہوا اس قدر تیزی سے چلنے لگی، کتنا تیز جھکڑ ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ چٹکی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں موم بتیاں بجھ گئیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کمرہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ سب سے پہلے کھڑکی کو بند کرنے کی ضرورت تھی۔ جتنی دیر آپ 20 تک گنتی گنے، پارکس اس چھوٹی سی کھڑکی کے ساتھ کشتی کرتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی تنومند چور کے پیچھے دھکے رہا ہے۔ واقعی دباؤ بڑا سخت تھا۔ ایک دم ہوا کا زور ڈھیلا پڑ گیا، کھڑکی کے پٹ دھماکے کے ساتھ بند ہو گئے اور اپنے آپ چٹخنی لگ گئی۔ اب موم بتیاں پھر جلائی گئیں تاکہ دیکھا جائے کہ کچھ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن سب کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا، حتیٰ کہ کھڑکی کا کوئی شیشہ بھی نہ ٹوٹا تھا۔ البتہ اس شور سے سرائے کا ایک مکین یعنی کرنل ضرور جاگ اٹھا تھا۔ اوپر کے فرش پر اس کے قدموں کی چاپ اور غصے سے بڑبڑانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہوا پوری طرح رکی نہ تھی بلکہ اب بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کی کوئی چیخ اتنی تیز سنائی دیتی تھی کہ پارکس کے کہنے کے مطابق کئی وہمی لوگ بے چینی محسوس کرتے ہوں گے۔ 15 منٹ بعد اسے خیال آیا کہ وہمی لوگ ہی نہیں، اس ہوا کے بغیر ہر بھلے شخص کو خوشی ہوئی۔ شاید یہ ہوا تھی یا گولف کھیلنے کا جوش یا کھنڈرات میں تحقیق اس کا باعث تھی کہ پارکس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال وہ بہت زیادہ دیر تک جاگتا رہا۔ میں بھی اکثر ایسی صورتحال کے تحت سونے سے قاصر رہتا ہوں۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کسی مہلک پریشانی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کی دل کی دھڑکنیں گننا شروع کر دی۔ اسے وہم ہونے لگا کہ دل کی حرکت بند ہو جائے گی اور اس کے پھیپھڑے، دماغ اور جگر اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یقین تھا کہ دن چڑھنے تک وہ ان توہمات کو زائل کر دے گا، لیکن اس وقت وہ رفع ہونے سے انکار کر رہے تھے۔ البتہ اسے اس خیال سے ذرا اطمینان ہوا کہ اس کشتی میں کوئی اور بھی سوار ہے۔ قریب ہی کوئی شخص، تاریکی میں اس کی سمت بتانا آسان تھا، اپنے بستر میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے بعد پارکس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سونے کا پکا ارادہ کر لیا، لیکن اب پھر بڑے ہوئے جوش نے ایک اور صورت اختیار کر لی، یعنی اس کے سامنے عجیب عجیب تصویریں گھومنے لگیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سونے کی کوشش میں آنکھیں بند کر لے تو تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، اور اگر کوئی ان سے گھبرا کر آنکھیں کھول دے تو وہ منتشر ہو جاتی ہیں۔ پارکس کو اس واقعے پر بڑا اذیت ناک تجربہ ہو۔ اس کے سامنے جو تصویر آئی وہ یوں دکھائی دی جیسے مسلسل گھوم رہی ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھول دیں تو وہ منظر غائب ہو گیا، لیکن جب اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی تو وہی منظر پھر سے اس کے سامنے موجود ہوا، جو کہ پہلے کی نسبت تیز تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ یہ ہے: ساحل کا ایک لمبا خطہ تھا، سنگریزوں سے پرے ریت کی پٹی دکھائی دی جس پر جا بجا چوبی پشتے لگے ہوئے تھے۔ یہ منظر بڑی حد تک دوپہر کی سیر سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ کوئی عمارت یا ایسی کوئی اور چیز دکھائی نہ دیتی تھی، اس لیے اسے پہچاننا دشوار تھا۔ روشنی مدھم تھی، جس سے یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ آندھی آنے والی ہے، دن کا پچھلا حصہ سرد رہے گا اور قدرے بارش ہوگی۔ پہلے تو ایک تاریک سٹیج پر کوئی اداکار نمودار نہ ہوا، پھر دور سے کوئی سیاہ سی چیز ظاہر ہوئی جو جلد ہی ایک آدمی کی صورت اختیار کر گئی، اور چوبی پشتوں کو پھلانگتا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ جو ہی وہ زیادہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ بری طرح خوفزدہ ہے، مگر اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا سکا۔ اس کے علاوہ وہ بڑا تھکا ہوا نظر آتا تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا، ہر رکاوٹ اسے پہلے سے زیادہ دشوار معلوم ہوتی تھی۔ کیا وہ اس رکاوٹ کو عبور کر لے گا؟ پارکس نے سوچا۔ یہ دوسروں کی نسبت ذرا اونچی لگتی ہے، لیکن وہ جوں تو کر کے اس پر چڑھ ہی گیا اور تقریباً کرتا ہوا اس طرف کود آیا۔ اب وہ زیادہ قریب دکھائی دینے لگا۔
پھر یوں معلوم ہوا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں، اور وہ اوپر کی طرف بڑی فکر مندی سے دیکھتا ہوا پشتے کے نیچے ہی بے بسی سے پڑا رہا۔ اس وقت تک توڑنے والے شخص کی ڈر کی وجہ کسی طرح ظاہر نہ ہوئی تھی، لیکن اب دور ساحل کی طرف سے کسی کے تیز چلنے کی جھلک دکھائی دی۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ کوئی شخص زرد اور پھڑ پھڑاتے ہوئے کپڑے پہنے چلا آ رہا ہے۔ اس کی نقل و حرکت میں کوئی ایسی بات تھی کہ پارکس اسے قریب سے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک جگہ وہ رکا، بازو اوپر اٹھائے اور ریت کی طرف سر جھکایا۔ تب وہ اسی طرح کھاڑی پر سے پانی کی طرف دوڑا اور پھر واپس آ گیا۔ اب وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور پہلے سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا، حتیٰ کہ وہ دائیں اور بائیں چکر کاٹتا ہوا اس چوبی پشتے سے چند گز کے فاصلے پر پہنچ گیا، جہاں پہلے بھاگ کر آنے والا چھپا ہوا تھا۔ 2-3 بار ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ایک جگہ ٹھہر گیا، ہاتھ اٹھائے اور پھر تیر کی مانند اس چوبی پشتے کی طرف بھاگ کر گیا۔ اس مقام پر پہنچ کر پارکس اپنی آنکھیں بند رکھنے میں ناکام رہا۔ آخر وہ اس ارادے سے اٹھا کہ موم بتی جلا کر کوئی کتاب پڑھے اور اسی طرح جاگ کر رات گزار دے۔ اسے اس متواتر منظر سے بڑی کوفت ہو رہی تھی، جو اس کی اپنی میر اور پراگندہ خیالات کو بار بار اس کے سامنے لا رہا تھا۔ دیا سلائی کی رگڑ اور روشنی کے شعلے سے رات کی مخلوق چونک اٹھی۔ وہاں چوہے تھے یا شاید کوئی اور چیز۔ بہرحال فرش پر تیزی سے کچھ حرکت ہوئی، لیکن یہ کیا؟ دیا سلائی تو بجھ گئی، دوسری تیلی اچھی طرح جلی اور ایک موم بتی اور ایک کتاب کا انتظام ہو گیا، جس کے سہارے پارکس نے خاصا وقت کاٹ لیا، حتیٰ کہ گہری نیند نے اس پر غلبہ پا لیا کہ باقاعدہ اور محتاط زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب اگلی صبح کوئی 8 بجے اسے آواز دی گئی تو شمعدان میں روشنی کی لو اب بھی جلملا رہی تھی اور میز کی سطح پر موم بتی جمی ہوئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں گولف کھیلنے کا لباس تبدیل کر کے تیار ہو رہا تھا۔ قسمت نے کرنل کی صورت میں ایک اچھا ساتھی دیا تھا۔ ایک خادمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جناب، کیا آپ اپنے بستر کے لیے مزید کمبل لینا چاہتے ہیں؟ اس نے دریافت کیا۔ اوہ شکریہ، پارکس نے کہا، میرا خیال ہے مجھے ایک کمبل اور چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سردی کچھ بڑھ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں خادمہ ایک کمبل لے کر آ گئی۔ کون سے بستر پر رکھوں جناب؟ اس نے پوچھا۔ اسی بستر پر رکھ دو جہاں میں رات کو سویا تھا، پارکس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا جناب، معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں بستر استعمال کیے ہیں، لہٰذا آج دونوں کی چادریں بدلنی پڑیں گی۔ واقعی بڑی عجیب سی بات ہے، پارکس نے کہا، لیکن میں نے تو دوسرے بستر کو چھوا بھی نہیں، البتہ اس پر کچھ چیزیں ضرور رکھی تھیں۔ کیا واقعی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس پر سویا ہوا تھا؟ بالکل جناب، خادمہ نے کہا۔ بستر پر بری طرح شکنیں پڑی ہوئی تھیں اور سب چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ بلکہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی کہوں گی کہ سونے والے نے رات بڑی بے چینی سے گزاری ہوگی۔ اچھا، پارکس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں نے اس پر سامان کھول کر اسے توقع سے زیادہ شکندار کر دیا ہو۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہیں زحمت دی۔ مجھے امید ہے کہ میرا ایک دوست کیمبرج سے جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا اور وہ 1-2 راتیں یہاں قیام کرے گا۔ کوئی بات نہیں جناب، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ شکریہ، خادمہ نے یہ کہا اور باہر چلی گئی۔ پارکس گولف کی مشق کرنے اور کھیل کو بہتر بنانے کا ارادہ کر کے چل پڑا۔ میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ وہ اپنے ارادے میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ دن چڑھتے ہی کرنل، جو اس کے ساتھ کھیلنے کا صبح ہی سے پروگرام بنا رہا تھا، بڑی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگا اور اس کی آوازیں اس طرح گونجنے لگیں جیسے کسی شاعر کے کہنے کے مطابق کسی گرجے میں بہت سے آدمی مل کر گا رہے ہوں۔ رات بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، اس نے کہا۔ ہمارے ایسے موقعوں پر کہتے ہیں کہ کوئی اس کے لیے سیٹی بجا رہا ہوگا۔ کیا واقعی؟ پارکس نے کہا۔ کیا آپ کے علاقے میں اب بھی اس قسم کا توہم پایا جاتا ہے؟ مجھے توہم کا تو نہیں پتہ، کرنل نے کہا، البتہ ڈنمارک اور ناروے کے علاوہ یارک شائر کے ساحلی علاقوں میں لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، اور میرا تجربہ ہے کہ کئی پشتوں سے لوگ جس چیز میں اعتقاد رکھتے ہوں اس کی تہ میں ضرور کوئی بات ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ کی باری ہے۔ گولف کھیلنے والے تصور کر سکتے ہیں کہ مناسب وقفوں کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔
جب گفتگو دوبارہ شروع ہوئی تو پارکس نے ذرا ہچکچائے ہوئے کہا، آپ نے ابھی جو کچھ کہا تھا اس کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ اس قسم کی باتوں کے متعلق میرے نظریات بڑے ٹھوس ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کو مافوق الفطرت کہتے ہیں میں اس میں قطعاً یقین نہیں رکھتا۔ کیا؟ کرنل نے کہا، کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھوت پریت یا اس قسم کی چیزوں کو نہیں مانتے؟ کسی بھی ایسی چیز کو نہیں مانتا، پارکس نے پختگی سے جواب دیا۔ خوب، کرنل نے کہا، لیکن اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی سدسی حیات بعد الممات کے منکر یہودی سے بہتر نہیں ہیں۔ شاید ایسا ہی ہو، اس نے کہا، لیکن ابھی جو ہوا کے لیے سیٹی بجانے کا مسئلہ ہے اس کے متعلق میرا نظریہ یہ ہے کہ ہوا پر جو قانون چلتا ہے وہ مچھروں اور اس قسم کے لوگوں کے بالکل معلوم نہیں۔ کوئی بے دین آدمی یا عورت یا کوئی اجنبی کبھی ساحل کے آس پاس سیٹی بجاتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے فوراً بعد تیز ہوا چلنے لگتی ہے، لیکن اب ایسے عام آدمی ہوں جو آسمان کو دیکھ کر یا بیرومیٹر کی مدد سے اس کے متعلق پیش گوئی کر سکتے، لیکن دیہاتی مچھیروں کے پاس بیرومیٹر نہیں ہوتے اور وہ موسم کی پیش گوئی کے کچھ بدے سے اصول برتتے ہیں۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی مفروضہ بے دین آدمی کو ہوا چلانے کا باعث سمجھا جائے گا اور وہ اس قابلیت کے لیے شہرت حاصل کرے گا۔ اب گزشتہ رات کے واقعے کو ہی لیجیے۔ ہوا یوں کہ میں خود سیٹی بجا رہا تھا، میں نے دوبارہ سیٹی بجائی اور ہوا چلنے لگی، جیسے وہ واقعی سیٹی کی آواز سن کر ہی آئی۔ اگر مجھے کوئی دیکھ لیتا، معلوم ہوتا تھا کہ سننے والا میری بات پر اڑا ہوا تھا۔ پارکس کسی حد تک واز کے انداز میں بول رہا تھا۔ آخری فقرے کو قطع کرتے ہوئے کرنل بولا، آپ سیٹی بجا رہے تھے؟ اس نے کہا، کس قسم کی سیٹی ہے جو آپ نے بجائی تھی؟ پہلے آپ گیند کو ضرب لگائیں۔ آپ جس سیٹی کے متعلق پوچھ رہے ہیں وہ بڑی عجیب سی ہے۔ یہ میری جیب میں نہیں، وہ تو میں اپنے کمرے میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ بہرحال یہ سیٹی کل مجھے ملی تھی۔ دونوں دوپہر کے بعد بھی کھیلتے رہے یا کم از کم اس حد تک محو رہے کہ وہ شام کا جھپٹنا ہونے تک ہر چیز کو بھولے رہے۔ پارکس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ دستگاہ کے کھنڈروں میں مزید تحقیقی کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں۔ دن بہرحال ٹھیک ٹھاک گزرا تھا، لہٰذا وہ کرنل کے ساتھ گھر روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ مکان کے پاس سے گھومے، ایک لڑکا جو بھاگتا آ رہا تھا کرنل سے بری طرح ٹکرایا۔ وہ پھر بھاگ جانے کے بجائے اس کے ساتھ ہی چمٹا رہا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ یہ قدرتی بات تھی کہ کرنل نے لڑکے سے پہلے جو کچھ کہا وہ ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ تھے، لیکن اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ لڑکا خوف کے مارے بول نہیں سکتا۔ شروع کے سوالات تو غلط ثابت ہوئے۔ جب لڑکے کے دم میں دم آیا تو وہ چلانے لگا۔ وہ اب بھی کرنل کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا تھا۔ آخر کار اسے الگ کیا گیا مگر وہ بدستور چلاتا رہا۔ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ یوں کیوں چلا رہے ہو؟ کیا دیکھ لیا ہے تم نے؟ دونوں نے اس سے پوچھا۔ اف، میں نے اسے کھڑکی میں اپنی طرف گھورتے دیکھا ہے، لڑکے نے دردناک آواز میں کہا، اور میں اسے قطعاً نہیں دیکھ سکتا۔ کون سی کھڑکی ہے؟ کرنل نے غصے سے کہا۔ پوری بات بتاؤ لڑکے۔ سامنے کی کھڑکی ہوٹل کی، لڑکے نے کہا۔ پارکس نے یہ سن کر لڑکے کو گھر بھیجنے کی رائے دی، لیکن کرنل نے انکار کر دیا۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکے کو اس طرح ڈرا دینا بڑی بری بات ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ مذاق کر رہے ہیں تو انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ کئی سوالات کرنے کے بعد یہ کہانی بنی۔ لڑکا گلوبن کے سامنے کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب کھیل کے بعد سب لڑکے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور وہ بھی روانہ ہو رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے کی کھڑکی پر پڑ گئی۔ وہاں کوئی چیز تھی جس نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جہاں تک اس کے معلوم ہوا اس چیز کا رنگ یا لباس سفید تھا، لیکن اس کا چہرہ نہ دکھائی دے سکا۔ وہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھا شخص نہیں تھا۔ کمرے میں روشنی تھی؟ نہیں، اس کا خیال ہے کہ وہاں روشنی نہ تھی۔ کھڑکی کون سی تھی، اوپر والی یا دوسری؟ دوسری والی، بڑی کھڑکی۔ لڑکے کے چہرے پر جو تاثرات تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ
کہ وہ کچھ شک سا محسوس کرتا ہے کہ شاید مسٹر سمیسن اس کی بات دھیان سے نہ سنے، لیکن کرنل نے اسے اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، اور یہ رہے 6 پنس نہیں، بلکہ یہ ایک شان، اور اب اپنے گھر بھاگ جاؤ، اس کے بارے میں اور کچھ نہ سوچنا۔ لڑکا جلدی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا اور کرنل اور پارکس مڑ کر دیکھ بھال کرنے کی غرض سے گلوبن کے سامنے کے رخ پر پہنچے۔ لڑکے نے جو تفصیل بتائی تھی اس کے مطابق وہاں ایک ہی کھڑکی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے، پارکس نے کہا۔ بظاہر تو یہ میرے ہی کمرے کی کھڑکی ہے جس کا اس لڑکے نے ذکر کیا تھا۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے اوپر آئیں گے کرنل ولسن؟ دیکھیں تو صحیح کہ کون میرے کمرے میں آزادانہ آ جاتا ہے۔ جلد ہی دروازے کے سامنے جا پہنچے اور پارکس دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، اس نے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج صبح میں نے جاتے وقت کمرے کو تالا لگایا تھا۔ تالا اب بھی اسی طرح لگا ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ چابی بھی میرے پاس ہے۔ اس نے چابی دکھاتے ہوئے مزید کہا، اب اگر نوکروں کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی کی غیر موجودگی میں کمروں میں داخل ہوتے ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں ایسی باتیں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ عجیب طرح کے جذبات کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا، جو کہ واقعی مقفل تھا، اور موم بتیاں جلائیں۔ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تو معلوم نہیں ہوتی، اس نے کہا، سوائے آپ کے بستر کے، کرنل نے کہا۔ معاف کیجیے، وہ میرا بستر نہیں، پارکس نے کہا، میں اسے استعمال نہیں کرتا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اسے چھیڑا ضرور ہے۔ واقعی بات کچھ ایسی ہی تھی۔ بستر کے کپڑے ایک ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے اور بڑے پیچدار طریقے سے مڑے ہوئے تھے۔ پارکس کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا خیال تو یہ ہے، آخر اس نے کہا، کہ کل رات میں نے اپنا سامان کھولنے کے دوران انہیں بے ترتیب کر دیا تھا، اور اس کے بعد کسی نے بستر کو ٹھیک نہیں کیا۔ شاید میرے بعد کوئی بستر ٹھیک کرنے کے لیے اندر آیا ہو اور اس لڑکے نے کھڑکی میں دیکھا ہو، اور پھر اسے کسی نے بلایا ہو اور وہ بستر ٹھیک کیے بغیر ہی تالا لگا کر چلا گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ واقعات اسی طرح ہوں گے۔ اچھا تو گھنٹی بجا کر کسی کو بلائیں اور دریافت کریں، کرنل نے کہا۔ پارکس نے یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ خادمہ کمرے میں داخل ہوئی اور مختصراً یہ کہ اس نے حلفیہ بیان کیا کہ مسٹر پارکس ابھی ہوٹل ہی میں تھے کہ اس نے صبح بستر ٹھیک طرح بچھایا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کمرے میں نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی دوسری چابی نہیں ہے۔ مسٹر سمپسن کے پاس البتہ چابیاں ہوتی ہیں، اور وہی آپ کو بتا سکیں گے کہ یہاں کوئی آیا تھا یا نہیں۔ یہ ایک معمہ تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ کوئی بھی قیمتی چیز اٹھائی نہ گئی تھی، اور پارکس کو میزوں پر چھوٹی چیزوں کی ترتیب اچھی طرح یاد تھی۔ وہ اسے یقین تھا کہ کوئی حرکت نہیں کی گئی۔ مسٹر اور مسز سمپسن نے بھی یہی کہا کہ ان میں سے کسی نے بھی اس کمرے کی چابی کسی شخص کو نہیں دی۔ پارکس ایک اچھے ذہن کا مالک تھا۔ اسے ہوٹل کے مالک اور اس کی بیوی یا کسی ملازم پر کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے اسے کسی پر کوئی الزام لگایا جا سکے۔ اس کا یہی خیال تھا کہ لڑکے نے کرنل کو من گھڑت کہانی سنائی تھی۔ مؤخر الذکر خلاف معمول رات کے کھانے پر اور شام کے وقت خاموش و متفکر سا رہا۔ سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف جاتے وقت اس نے پارکس کو شب بخیر کہی اور روکھے سے لہجے سے کہا، اگر رات کو میری ضرورت پڑے تو آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، شکریہ کرنل ولسن، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے گی۔ ہاں یاد آیا، اس نے مزید کہا، میں نے جس پرانی سیٹی کا آپ سے ذکر کیا تھا وہ آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیے، یہی ہے وہ سیٹی۔ کرنل نے اسے موم بتی کی روشنی سے میں بڑی احتیاط سے دیکھا۔ کیا آپ اس عبارت کا مطلب سمجھ سکتے ہیں؟ پارکس نے اسے واپس لیتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، اس روشنی میں نہیں۔ آپ اسے کیا کریں گے؟ جب میں کیمبرج واپس جاؤں گا تو وہاں کسی ماہر آثار قدیمہ کو دکھا کر معلوم کروں گا کہ وہ اس کے متعلق کیا رائے دیتے ہیں، اور اگر یہ کوئی محفوظ رکھنے کے قابل چیز ہوئی تو میں غالباً کسی عجائب گھر کو تحفہ دے دوں گا۔ کرنل نے کہا، ہو سکتا ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر یہ میرے پاس ہوتی تو میں اسے سمندر میں پھینک دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بالوں سے قائل نہیں ہوں گے، لیکن مجھے توقع ہے کہ آپ اس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھیں گے۔
اللہ کرے کہ آپ کی رات خیریت سے گزرے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ بدقسمتی سے پروفیسر کے کمرے کی کھڑکیاں پردوں اور جھلملیوں سے محروم تھی۔ گزشتہ رات اس نے اس طرف دھیان نہ دیا تھا، لیکن آج رات معلوم ہوتا تھا کہ چاند بالکل اس کے بستر کے سامنے چمک رہا ہے اور شاید وہ اس طرح سو نہ سکے گا۔ یہ سوچ کر اسے اگرچہ کسی حد تک ناگواری سی ہوئی، لیکن وہ ہمت کر کے اٹھا اور ایک کمبل، کچھ سیفٹی پنوں اور ایک چھڑی اور ایک چھتری کی مدد سے کھڑکی کے آگے ایک پردہ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ قائم رہ سکے تو اپنے بستر پر چاند کی سیدھی کرنوں کو نہ پڑنے دے گا۔ وہ جلد ہی اپنے بستر میں بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک کچھ پڑھتا رہا تو اس نے بالآخر سونے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے کمرے میں خواب آلودہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور روشنی بجھا کر لیٹ گیا۔ وہ بمشکل 1 گھنٹہ سویا ہوگا کہ اچانک کسی کھٹپٹ کی آواز نے اسے جگا دیا۔ ایک لمحے ہی میں اسے احساس ہو گیا کہ اس نے بڑی احتیاط سے کھڑکی کے آگے جو پردہ کھڑا کیا تھا وہ گر چکا ہے اور اس سے روشن چاند بالکل اس کے چہرے کے سامنے ہے۔ اسے کافی حد تک ناگواری محسوس ہوئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اٹھ کر پردے کو پھر ٹھیک کرے یا محض سونے کی کوشش کرے؟ چند منٹ تک وہ لیٹا ہوا امکانات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے تیزی سے کروٹ بدلی اور حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ سانس روک کر کان کھڑے کر لیے۔ کمرے میں سامنے خالی بستر پر کچھ حرکت ہو رہی تھی۔ اس کا اسے یقین تھا کل وہ اسے یہاں سے اٹھوا دے گا، کیونکہ اس میں ضرور چوہوں یا کسی اور چیز نے بسیرا کر لیا ہوگا۔ اب خاموشی تھی نہیں، ہلچل پھر شروع ہوگی۔ وہاں کچھ ایسی کھڑکھڑاہٹ اور چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو رہی تھی جو کوئی چوہا وغیرہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں اپنے طور پر پروفیسر کی گھبراہٹ اور دہشت کا کافی حد تک اندازہ کر سکتا ہوں، کیونکہ 30 سال پیشتر میں نے اسی قسم کا خواب دیکھا تھا۔ لیکن قائرین شاید اس منظر کو تصور نہ کر سکیں کہ کتنی وحشت ناک حالت میں اسے خالی بستر پر ایک دم کوئی اٹھ کر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ پارکس اپنے بستر سے کود کر اترا اور تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکا تاکہ اپنا اکیلا ہتھیار یعنی چھڑی پکڑے، جس کی مدد سے اس نے کھڑکی کے آگے پردہ سا بنایا تھا۔ لیکن عین اسی وقت خالی بستر سے وہ شخص تیزی سے اٹھا اور دونوں بستروں کے درمیان اور دروازوں کے سامنے بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ پارکس نے اسے بڑے وحشت ناک اضطراب سے دیکھا۔ اس کے پاس سے گزر کر کسی طرح دروازے کے راستے فرار ہونے کا خیال اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کو چھونے سے گریز کر رہا تھا، اور اگر اس شخص نے اسے چھونے کی کوشش کی تو وہ اس سے پہلے ہی کھڑکی سے چھلانگ لگا دے گا۔ پل بھر کے لیے وہ شخص تاریک سائے میں کھڑا رہا، لہٰذا وہ اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ اب اس نے ذرا جھک کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ اچانک پاس کو کچھ دہشت اور قدرے اطمینان کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ اندھا تھا، کیونکہ آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنے لپٹے ہوئے بازوؤں کو یوں حرکت دے رہا تھا جیسے راستہ ٹٹول رہا ہو۔ پاس کی جانب سے ذرا پرے مڑتے ہوئے اسے اچانک پاس کے چھوڑے ہوئے بستر کا احساس ہوا اور وہ تیزی سے ادھر بڑھا۔ وہ بستر پر جھکا اور تکیوں کو ٹٹولنے لگا، جس سے پاس کے جسم میں کپکپی سی دوڑ گئی۔ اگر وہ اپنے بستر پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ چند لمحوں میں اس مخلوق کو معلوم ہو گیا کہ بستر خالی ہے، اور پھر اس کی کھڑکی کی طرف روشنی میں چلنے سے پہلی بار پتہ چلا کہ وہ کس طرح کی چیز ہے۔ پارکس جو اس کے بارے میں کسی پوچھ گچھ کو پسند نہیں کرتا، ایک دفعہ میرے سامنے ایک دہشت ناک مخلوق کے متعلق کچھ بیان کر رہا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ اسے زیادہ تر وجوہات یاد ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ جو شکندار کپڑے اور کا چہرہ دکھائی دیتا تھا بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس چہرے پر کیا تاثر تھا وہ بتانے سے قاصر تھا، البتہ اس وقت اس کا خوف اس حد تک شدید تھا کہ وہ اس کا پاگل ہو جانا یقینی تھا۔ لیکن وہ زیادہ دیر تک اسے دیکھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ شخصیت بڑی تیزی سے کمرے کے وسط کی طرف حرکت کر رہی تھی، اور جو ہی اس نے راستہ ٹٹولتے ہوئے اپنے بازو ادھر ادھر لہرائے تو اس کے لباس کا ایک کونا پاس کے چہرے سے ٹکرا گیا اور وہ نفرت سے چلائے بغیر نہ رہ سکا۔
اسے ڈھونڈنے والے کو بہت جلد اس کا سراغ مل گیا اور وہ پھرتی سے پاس کی طرف لپکا۔ پل بھر میں پاس کھڑکی میں آدھا پیچھے کی طرف جھکا اور اپنی پوری طاقت سے متواتر چیخ رہا تھا، اور کپڑے کا چہرہ اس کے اپنے چہرے پر بہت قریب جھکا ہوا تھا۔ عین اس وقت پر جب کہ لمحے بھر کی دیر خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اس کی گلو خلاصی ہو گئی۔ جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کرنل نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا اور ٹھیک اس وقت پر پہنچ کر کھڑکی کے پاس یہ خوفناک منظر دیکھا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو دونوں میں سے ایک ہی وہاں موجود تھا۔ پاکس غش کھا کر آگے کی طرف کمرے کے فرش پر گر پڑا اور اس کے سامنے فرش پر بستر کے کپڑوں کا ایک بے ترتیب ڈھیر پڑا تھا۔ کرنل ولسن نے اس موقع پر اس سے کوئی سوال دریافت نہ کیا، بلکہ دوسروں کو کمرے میں داخل ہونے سے روکتے ہوئے اس نے پاکس کو اس کے بستر پر آرام سے لٹا دیا اور خود ایک کمبل لے کر دوسرے بستر پر قبضہ جما لیا، جہاں وہ رات بھر رہا۔ اگلے دن سویرے ہی راجس آ پہنچا۔ اگر وہ ایک روز پہلے آتا تو اس کا اتنا اچھا استقبال نہ ہوتا، اور پھر تینوں نے پروفیسر کے کمرے میں طویل تبادلہ خیالات کیا، جس کے اختتام پر کرنل ہوٹل کے دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ایک چھوٹی سی چیز پکڑ رکھی تھی، جسے اس نے لے جا کر ایک بازو کی پوری طاقت سے دور سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد لوبن کی پچھلی سمت سے آگ کا دھواں اوپر اٹھتا دکھائی دیا۔ ہوٹل کے عملے اور مہمانوں سے اس معاملے کی کیا وضاحت بیان کی گئی، مجھے اعتراف ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، البتہ پروفیسر کو ہولناک دیوانگی سے نجات مل گئی اور ہوٹل آسیب زدہ مکان کے طور پر بدنام ہونے سے بچ گیا۔ اس بارے میں کچھ زیادہ سوالات نہیں کیے گئے۔ اگر کرنل اس وقت نہ آ جاتا تو پاکس کا کیا حشر ہوتا؟ بظاہر وہ یا تو کھڑکی سے باہر کود جاتا یا پھر اپنے حواس کھو بیٹھتا، لیکن اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ مخلوق جو سیٹی کے جواب میں وہاں وارد ہوتی تھی، اسے خوف زدہ کرنے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی۔ وہاں بستر کے کپڑوں کے سوا کوئی سامان بھی نہ تھا جس سے اس مخلوق کا جسم وجود میں آتا۔ کرنل نے، جسے ہندوستان کا ایک ایسا ہی واقعہ یاد تھا، رائے ظاہر کی کہ اگر پاک اس مخلوق کے ساتھ بند رہتا تو اسے کچھ زیادہ نقصان نہ پہنچا سکتی تھی، کیونکہ خوفزدہ کرنا ہی اس کی واحد خوبی تھی۔ کرنل نے مزید کہا کہ اس سارے معاملے میں کیلسائے روم میں اس کی رائے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس ضمن میں کوئی اور خاص قابل ذکر بات نہیں، سوائے اس کے کہ پروفیسر کے نظریات میں بڑی حد تک تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ اس کے اعصاب بھی بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اب وہ کسی دروازے پر کوئی ہبا لٹکا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، خواہ ساکن ہی ہو۔ اور ایک دن کسی کھیت میں اس نے چڑیوں کو ڈرانے والا پتلا دیکھ لیا، جس کے بعد اس کی 2 ایک راتیں بڑی بے چینی سے گزریں۔